والذین هم لفروجہم حافظون، والذین اور وہ جو، ہم وہ، لفروجہم اپنی شرمگاہوں کی، حافظون حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پاک دامنی کی صفت اگرچہ لغو سے اعراض میں شامل ہے، لیکن نفس کی سب سے منہ زور قوت پر قابو رکھنے کی اہمیت کی وجہ سے اسے الگ بھی ذکر فرمایا، جیسا کہ المومنون کے لفظ میں ایمان کے تمام اعمال شامل ہیں، لیکن بعد میں 7 چیزوں کو ان کی اہمیت کے پیش نظر الگ بھی ذکر فرمایا، خصوصاً ان کی پاکیزگی ان کی شہوانی خواہشات کے معاملے میں ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی شہوانی خواہشات کو، سیکچول ڈیزائرز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، ان کو بے مہار تو نہیں چھوڑ دیتے، اور جنسی تسکین کے لیے جو رستہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے بس صرف اسی رستے پر جاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور رستے پر نہیں، اس لیے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت سے آخر کیا مراد ہے؟ کیا مناسب کپڑے پہن لینا کافی نہیں؟ ایک تو آج ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں مناسب کپڑے بھی بہت ہی نامناسب اور ناکافی ہو گئے ہیں، کیونکہ معاشرہ اس معاملے میں بہت ہی بے حس ہو گیا ہے۔ یقیناً مکمل ستر اور حجاب کی حفاظت عورت کے لیے بالخصوص اور مرد کے لیے بھی 70 کے احکامات کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو اپنی بیوی، اپنے شوہر، اپنے اسپاؤس، اپنے زوج تک محدود رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ باؤنڈریز کراس نہیں کر سکتے ہم۔ آج کل ٹیلی ویژن، اخبار، اشتہارات یہ بھی اپنے آپ کو زوج تک محدود رکھنے کا ہمیں کیوں بار بار کہتے ہیں؟ اب تو پھر یہ کم ہو گیا ہے، چند سال پیچھے چلے جائیں مزید، ابھی تو ایک اور لہر دوڑ رہی ہے بوائے فرینڈ شپ اور گرل فرینڈ شپ کی، اور بغیر شادی شدہ کے ریلیشن ہونا، اور شادی شدہ کپلز کے آپس میں اللہ معاف کرے۔ تو یہ اشتہارات ان کی اسلام پسندی یا پرہیزگاری کی بنا پر نہیں، بدکاریوں کے نتیجے میں پھیلنے والی عالمی بیماری ایڈز سے بچاؤ کے لیے تھی۔ اب ایڈز تو نہیں ہے، لیکن ہم سراپا بیماری ذہنی بن چکے ہیں، مریض بن چکے ہیں۔ اب تو نئی لہر آ گئی ہے، شادیاں دیر سے کرنا اور کہیں کہیں نہ کرنا، آنے والا وقت اس سے بھی خطرناک ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے خالق و مالک نے تاکید فرما دی تھی، اس لیے کہ واللہ یقیناً اللہ تعالی یعلم وانتم لا تعلمون ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن سائنس گھسٹ کر، دھکے کھا کر، ذلیل و خوار ہو کر اب اس نتیجے پر پہنچتی ہے جو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا چکا ہوتا ہے، وہ تنبیہ کر چکا ہوتا ہے، وارن کر چکا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو انتہائی افسوسناک اور شرمناک مقام ہے کہ وہ اللہ اور رسول اللہ کی بات کو اگنور کر رہے تھے، اور سائنس نے جب ثابت کر لیا کئی سال بعد تو پھر مان گئے۔ افسوس، صد افسوس۔ ہم سائنس کی نہیں، ہم اللہ رب العزت کی بات مانتے ہیں، رسول اللہ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، انشاءاللہ۔ والذین هم لفروجہم حافظون،